وہ کسی نے کہا نا کہ دیوبندی لوگ خود کو کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ تو ایک عام آدمی کس طرح فیصلہ کرے کہ کون سے پکے مسلمان ہیں؟ یہ دو چیزیں یعنی کلمہ اور اذان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں، اور اس کے بعد تابعی رحمت اللہ کے زمانے میں، یہ دو چیزیں ایک ہی جیسی تھی یا اس میں کوئی تبدیلی آئی تھی؟ تو بھائی جواب یہ ملے گا کہ یہ دو چیزیں ایک ہی جیسے چلتی ہوئی آئی۔ اور وہ کیسی تھی؟ وہ ایسی تھی کہ کلمہ ایسے تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اذان ایسی تھی جو عام اذان ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک۔ اب ان دو چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ان دو چیزوں میں کن لوگوں نے تبدیلی کی ہے۔ ہم لوگ پہلے اہل تشیع کو، شیعوں کو دیکھیں گے کہ ان کا کلمہ اسی طرح ہے یا انہوں نے بعد میں کلمے میں کچھ ایڈ کیا ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ شیعوں نے کلمے میں کچھ ایڈ کیا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں علی وسیع اللہ، اور بھی کچھ الفاظ ہے، تو سمجھو کہ کلمے میں کچھ ایڈ ہوا ہے۔ پھر دوسری چیز دیکھیں گے کہ اذان میں انہوں نے کچھ ایڈ کیا ہے یا وہی اذان ہے جو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح اذان دیتے آ رہے تھے، وہی اذان ہے یا کچھ ایڈ کیا گیا ہے؟ تو پتہ چلے گا شیعوں نے بھی کچھ ایڈ کیا ہے۔ تو سمجھو کہ یہ دو چیزیں اسی طرح ان کے یہاں نہیں ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں تھی۔ اچھا پھر دیکھیں گے بریلوی لوگوں کو، بریلوی لوگوں کے یہاں یہی کلمہ ہے جو ان کے یہاں تھا، ٹھیک ہے بالکل۔ اذان دیکھیں گے کہ اذان وہی ہے یا اذان میں کچھ چینجنگ ہوئی ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ بریلوی لوگ اذان سے پہلے درود شریف بآواز بلند پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اذان کے بعد بآواز بلند دعا پڑھتے ہیں، پھر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھتے ہیں، پھر بعض لوگ آج کل دوبارہ ساتھ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اذان جو ہے نا جمعے کا پورا بیان بن جاتا ہے۔ تو بریلوی لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد کچھ ایسی چیزیں لگائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو اہل تشیع کو ہم نے ان دو چیزوں میں دیکھا تو اس میں تبدیلی آئی ہے، اور بریلوی حضرات کو دیکھا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں دیوبندیوں کو، دیوبندیوں کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ پھر دیکھیں گے دیوبندیوں کا اذان، دیوبندیوں کا وہی اذان ہے جو فرشتے نے سکھائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پڑھوائی تھی، پھر تابعین رحمت اللہ نے بھی وہی اذان پڑھی تھی، اور آج تک وہی اذان چلتی ہوئی آ رہی ہے، اللہ اکبر آخر میں لا الہ الا اللہ تک۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ کن کے کلمے میں تبدیلی ہوئی ہے اور کن کے اذان میں تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اذان اور کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں تھی، آج بھی ویسی ہی ہے، اور وہ دیوبندی ہے۔